حامدا ومصليا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرما دے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کہ یہ کس رات سے شروع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا عمدہ سوال ہے۔ لغوی اعتبار سے اعتکاف کا معنی کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا اور نفس کو اس کے ساتھ لگائے رکھنا، اور شرعی اعتبار سے تمام دنیاوی معاملات ترک کر کے عبادت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والے کو معتکف اور جا اعتکاف کو معتکف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف سال میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں بھی اعتکاف ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے رمضان کے درمیان عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن افضل آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ بخاری ابواب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، حدیث نمبر 2026۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرا کرتی تھیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان فاعتکف حتی اذا کان لیلۃ 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر۔ بخاری ابواب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، حدیث نمبر 2027۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیان عشرے کا اعتکاف کیا کرا کرتے تھے۔ رمضان کے بیچ میں اعتکاف کرا کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے حسب معمول اعتکاف کیا۔ جب 21ویں رات ہوئی، یہ وہ رات تھی جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف میں بیٹھے، یعنی آخری عشرے کا بھی اعتکاف بیٹھے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل المکان الذي يريد ان یعتکف فیہ۔ ابن ماجہ کتاب الصیام باب ما جاء فی من یتزل الاعتکاف و فضائل الاعتکاف، حدیث نمبر 1771۔ نسائی 710، احمد 24598۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے جا اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ اعتکاف کے طریقے کے متعلق اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اعتکاف مسنون آخری عشرے کا ہے،
اور آخری عشرے کا آغاز 20 رمضان کے سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا معتکف کو چاہیے کہ وہ 21ویں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آ جائے، رات بھر تلاوت، قرآن ذکر، الہی تسبیح و تحلیل اور قیام میں مصروف رہے، اور نماز فجر ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کوئی 21 کی یا 20 کی صبح ہے، بہتر یہ ہے کہ معتکف 20 رمضان کی فجر پڑھ کر اعتکاف کا آغاز کرے، تاکہ آخری عشرے کی 21ویں کی رات جائے اعتکاف میں گزارے، کیونکہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ درمیان عشرے کا اعتکاف کیا، کئی صحابہ اکرام یہ اعتکاف کر کے اپنے بوریا بستر باندھ کر گھروں کو چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ یہ 20 رمضان کو آپ نے فرمایا تھا۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی 21ویں رات بعد ازاں غروب آفتاب شروع ہوتے ہی آپ نے 20ویں کے دن کا صحابہ سے اعتکاف کرایا، حالانکہ آپ انہیں رات کو بھی بلا سکتے تھے اور کہہ دیتے کہ تم نے اعتکاف کے مقام پر داخل ہونا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر 20 کی صبح کو مسجد میں آ جائیں تو ذہنی طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر 20 کی صبح کو آ جائیں تو بندہ ذہنی طور پر لیلۃ القدر کے لیے تیار ہو جائے گا 21 میں، اور جو اعتکاف سے مانوس بھی ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی 21ویں رات معتکف میں گزرے گی، جبکہ دوسرے موقف کے لحاظ سے ان کی 21ویں رات جو اعتکاف سے باہر گزرے گی، جو ایک نقص بھی ہے، لہذا زیادہ مناسب اور موضوع یہ ہے کہ 20ویں کی صبح کو مسجد میں آئیں اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے معتکف میں تیار ہو کر بیٹھیں۔ اس صورت میں دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا، صرف آخری عشرے سے 12 گھنٹوں کا اضافہ ہوگا اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا موقف مبنی بر احتیاط ہے، وگرنہ اعتکاف تو ایک دن یا رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن یا ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان عمر رضی اللہ عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاہلیة ان اعتکف لیلة في المسجد الحرام قال اوفی بنظرک۔ بخاری باب اعتکاف لیلن 2032۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک عشرے سے کم کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ اپنی نظر پوری کر لو، ایک رات ایک دن کے اعتکاف تھا۔ تو امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سنت صحیحہ پر اور رمضان کے پورے طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔